ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ یہ ویڈیو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، یہ دوسرا حصہ اس کے ساتھ ہم منسوخ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ حصہ، پہلے حصے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ہم کوئی انتقال چیلنج کرتے ہیں، کوئی بھی ہم انٹری چیلنج کرتے ہیں، میوٹیشن چیلنج کرتے ہیں، تو ہم اس میں ضروری پارٹیز بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ضلع کونسل کے ملازم اور جو لینڈ ریکارڈ سینٹر کے اہلکار ہیں یہ پارٹیز ہوں گے۔ تو اب جب ہم نے یہ پارٹیز بنا دی، اب ایک بات یہاں ہمارا ایک کانٹریکٹ ایکٹ ہے قانون میں جسے ہم معاہدے کا قانون کہتے ہیں، اور وہ قانون اس پر ہم مکمل وضاحت انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں لے کر آئیں گے۔ اس میں ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ جسے ہم کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش۔ اب اس ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ قانون میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو جو لینے والا ہے، جو بیچنے والا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری چیز یہ 2 نمبر ہے، یہ خراب ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں کہ کوئی گاڑی بیچنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایوریج صحیح نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اس کی تعریفیں کرے گا کہ چاہے میری اچھے داموں بک جائے۔ تو اسی سوچ کے برعکس یہ ٹرم بنائی گئی ہے کہ جب کوئی لینے والا جائے تو وہ مکمل طور پر اپنی جانچ پڑتال کر کے لے چیز۔ اس میں کوئی 2 نمبری تو نہیں ہے، اس پہ کوئی پرچہ تو نہیں ہے، یہ متنازع زمین تو نہیں ہے، یہ اس پہ آ گئی ہے پینالٹی۔ یہ معاملات وہ خود دیکھے، یہ قانون اسے کہہ رہا ہے کہ کل کلا اگر اس پہ کوئی 2 نمبری کوئی چیز ثابت ہو گئی تو اس کا ذمہ دار وہ خود لینے والا ہوگا۔ دینے والے نے تو اپنی چیز کی تعریف کرنی ہے، اس نے تو اپنے حقائق چھپانے ہیں، اس نے تو کوئی نہیں نہ بتانے کہ میرا ریٹ اس سے کم ہو۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی ہم میوٹیشن چیلنج کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف لینڈ ریکارڈ سینٹر سے ثابت ہو گیا تو میوٹیشن کلیئر ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا۔ ضروری بے شک اگر وہاں سے پاس ہے، وہاں سے اتھینٹک ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ایک ویلیڈیٹی بالکل ٹھیک ہے 100%۔ لیکن اس کے علاوہ مفادی بینیفیشری جس کا اس کو فائدہ ہے، جو لینے والا ہے، اس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کے، اس معاملات کے، اس معاہدے کے ہر ایک چیز کو ثابت کرے بما دستاویزات۔ جب بھی کوئی معاہدہ لکھا جاتا ہے، کوئی اس نے پیمنٹ کی ہے، کوئی رسید، کوئی اس کے گواہ ہیں، یہ اس پہ بینیفیشری پہ یہ لازم ہے اس کو ثابت کرے، تصدیق وہی کرے گا۔ اور بذات خود جو لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے وہاں سے انتقال کی تصدیق بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی دستاویزات ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اسٹام ہوتے ہیں، تو یہ ساری دستاویزات اس کو اپنے ہمراہ لا کے تصدیق اس کے ذمہ ہے۔ اب یہاں ہماری جو اس سے سبق ہم کون سا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سبق یہ حاصل ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی کوئی چیز لو تو بجائے بعد میں اس کے رولے پڑنے اور اپنے آپ کو خجل خوار کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی اس کی جانچ پڑتال اچھے طریقے سے کر لے۔ اور اگر اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہر بندہ کیسے اس کو پتہ چلے گا 10 سال بعد اگر کوئی اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر ہو جائے یا اس لیٹیگیشن کو چل جائے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو اس کا ہم جو احتیاط ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم معاہدہ کریں، کوئی بھی چیز خریدیں بیچیں، تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو ہم سنبھال کے رکھیں، تاکہ کل کلاں ہمیں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہو، ہم اس کے مطابق اپنی پروسیڈنگ کو چلا سکیں، اپنے معاملات ٹھیک کر سکیں۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی بات۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔